بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاہ کے وفاق دارالعلوم اسلام آباد سے۔ کچھ تازہ ترین اطلاعات ہیں اور کچھ راول پنڈی سے، لیکن دو تین اور خبریں بھی شیئر کروں گا۔ لیکن پہلے راول پنڈی اور اسلام آباد کی خبریں ذرا لیتے ہیں، کیونکہ معاملات جو ہیں وہ کافی ڈپریشن ہے، کچھ جگہوں پہ ڈپریس ہے اور فرسٹریشن ہے، محرومیت ہے اور طبیعت میں تھوڑی سی بے چینی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ طاقت بھی ہے، اختیار بھی ہے، عہدہ بھی ہے، اور طاقت بھی سب سے زیادہ طاقت ہے، لیکن معاملات کنٹرول میں نہیں آ رہے۔ اور جب آپ کا جو ہدف ہے وہ بدنیتی پہ مبنی ہو تو پھر سچویشن جو ہے وہ ایسی ہی ہوتی ہے۔ یہ ایک اصول ہے، قانون ہے، اور اصول اور قانون تبدیل نہیں ہوتے۔ اس لیے آپ سے کچھ خبریں میں آپ سے شیئر کروں گا۔ ایک طرف عمران خان صاحب ہیں اور انہوں نے 9 حلقوں میں الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا ہے، چیلنج کر دیا ہے۔ 9 حلقوں سے اکیلے تنہا مقابلہ کریں گے۔ ضمنی الیکشن ہے اور مختلف صوبوں پاکستان کے مختلف صوبوں میں یہ الیکشن لڑا جا رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے 9 ارکان کے جو استعفے ہیں وہ منظور کیے گئے تھے، گو کہ 123 ارکان استعفے دے چکے ہیں، لیکن موجودہ اسپیکر جو ہیں راجہ پرویز اشرف صاحب، وہ اس چیز کو مان نہیں رہے، کیونکہ اگر 123 استعفے منظور کرتے ہیں تو 130 سیٹیں خالی ہوتی ہیں۔ 123 سیٹیں خالی کرنے پہ اتنے بڑی تعداد میں ضمنی الیکشن کیسے کروایا جائے؟ اس لیے وہ قاسم خان سوری صاحب نے استعفے ایکسیپٹ کیے ہیں، منظور کیے ہیں، لیکن چونکہ وہ قاسم خان سوری تھے قائم مقام اسپیکر، وہ تھے پاکستان تحریک انصاف کے، اور اب ہے پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز، مولانا، اور اسپیکر کا فرق ہوتا ہے، کیونکہ آئین جو ہے وہ قاسم خان سوری کے لیے کوئی اور آئین ہے اور راجہ پرویز اشرف صاحب کے لیے کوئی اور آئین ہے، یعنی جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے، اور یہ چیز چل رہی ہے۔ بہرحال 9 سیٹوں سے عمران خان صاحب نے چیلنج کر دیا۔ اب چاہیے تو یہ ہے کہ جناب کھل کر مقابلہ کریں۔ پاکستان کی ساری ریاستی مشینری، حکومتی مشینری آپ کے کنٹرول میں ہے، تو آپ ڈٹ کر مقابلہ کریں۔ اور سندھ میں الیکشن ہو رہا ہے، 3 سیٹیں قومی اسمبلی سندھ کی ہیں، اور وہاں پہ بھی سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت، الیکشن کمیشن آپ کا، ریاستی ادارے آپ کے، سب آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ بجائے اس کے کہ مقابلہ کیا جائے، اگر واقعتاً آپ کو پوری کے پوری آپ پہ ہے، زوم ہے اس بات کا، اور اپنے آپ پہ اعتماد ہے، تو پھر تو الیکشن کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، خان صاحب کو آنے دیں، ہم ذرا دیکھتے ہیں، نبڑ لیں گے۔ تو کیا نبڑنا ہے؟ پنجابی میں نبڑنا کہتے ہیں، اردو میں نمٹنا کہتے ہیں، تو نمٹ لیں گے جی۔ تو صورتحال اسی طرح چل رہی ہے۔ تو بہرحال ان کے کاغذات نامزدگی چیلنج کیے گئے کہ کاغذات نامزدگی مسترد کیے جائیں، اور وہ مسترد نہیں ہو سکے کیونکہ خان صاحب کے خلاف کس بنیاد پہ وہ اعتراضات داخل کیے گئے تھے، پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی کیے، MQM نے بھی کیے، وہ کاغذات پہ جو اعتراضات تھے وہ ہو گئے مسترد، اور تینوں حلقوں سے NA 246، NA 237 اور NA 239 تینوں حلقوں سے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے، اور اس طریقے سے باقی رہ گئے 6 حلقے، اور 6 حلقوں پہ بھی آ جائیں گے، یہی رزلٹ آئے گا۔ اور کوئی پابندی ہے نہیں کہ آپ ایک سے زیادہ سیٹوں پہ انتخابات نہیں لڑ سکتے، ماضی میں ایسا ہوتا ہے، لیکن یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ عمران خان صاحب بیک وقت 9 سیٹوں پہ چیلنج کر رہے ہیں، اور سارے کے سارے متحدہ اپوزیشن اور متحدہ حکمران سب کے سب جو ان کو کر رہے ہیں۔ تو یہ تو ایک ہے زور بازو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خان صاحب کو اپنے آپ پر اعتماد ہے اور وہ چیلنج کر رہے ہیں، جبکہ دوسری سائڈ پہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی امپائر بھی اپنے، سلیکٹرز بھی اپنے، ریاستی مشینری بھی اپنی، ادارے بھی اپنے، الیکشن کمیشن بھی اپنا، پولیس بھی اپنی، ضلع انتظامیہ بھی اپنی۔ جب سب کچھ اپنا تو پھر بھی کاغذات نامزدگی پر اعتراض۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں آگے بڑھ کے کیا ہوتا ہے، اور یہی وہ اصل میں خوف ہے کہ جس کی وجہ سے غیر آئینی اور غیر قانونی ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں، حربے استعمال کیے جا رہے ہیں، غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے۔ آگے جا کے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ بھی ذرا سن لیں کہ
میں یہ ذرا ذہن میں رکھیے کہ دیکھیں حکمران کا فرق ہوتا ہے۔ عمران خان، پاکستان تحریک انصاف، یہ لوگ واقعتاً شریف حکمران تھے، اور شریف حکمران ہیں تو اب تک کچھ بول نہیں رہے، کچھ بول بھی نہیں رہے، اور سب سے زیادہ ظلم بھی برداشت کر رہے ہیں، سب سے زیادہ گالیاں بھی سن رہے ہیں، سب سے زیادہ غنڈہ گردی کا سامنا کر رہے ہیں، سب سے زیادہ۔ اور اگر دوسری جانب ایک مضبوط کارٹل ہے، مضبوط کارٹل، سب ملے ہوئے ہیں اور وہ جو چاہیں کر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، بلکہ ان کے ساتھ باقی بھی مل گئے ہیں، جن پہ بھروسہ تھا قوم کو وہ بھی مل گئے ہیں، اور بلکہ آگے سے آگے پلاننگز بناتے چلے آ رہے ہیں۔ تو یہ چیز بہت ہی افسوسناک ہے، افسوسناک بلکہ انتہائی شرمناک بات ہے کہ ایک اچھی قیادت کو چھوڑ کے، ایک اچھے خاصے سیٹ اپ کو تباہ و برباد کر کے ایک ایسا کام کیا گیا کہ جس کا خمیازہ پوری قوم، پورا ملک بھگت رہا ہے، لیکن اس پہ سینہ زوری بھی ہے، چوری بھی ہے، اور اس پہ جناب دھڑلے سے اس پہ فخر کیا جا رہا ہے۔ تو بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ شریف لوگ ہیں، اور شریف حکومت بھی کی، اور لیکن حکومت کرنے کے باوجود سب کچھ باتیں بھی مانتے رہے، ناز نخرے بھی برداشت کرتے رہے، سلیکٹرز اور سلیکٹڈ کا تانا بھی سنتے رہے، اور اب بھی 2 بڑے صوبوں میں ان کی حکومت ہے، آزاد کشمیر میں حکومت ہے، گلگت بلتستان میں حکومت ہے، سندھ میں اپوزیشن ہے، بلوچستان میں ان کی نمائندگی ہے، واحد جماعت ہے، لیکن ان کو ایسے ڈیل کیا جا رہا ہے جیسے وہ کوئی شودر ہوتے ہیں، جیسے وہ کوئی ایلینز ہوتے ہیں پاکستان میں یا پاکستان کے سسٹم میں۔ پرامن جد و جہد کر رہے ہیں، آئین کے اندر رہ کے جد و جہد کر رہے ہیں، کسی ادارے کو چیلنج نہیں کر رہے، مضبوط فوج کا دعویٰ کرتے ہیں، مضبوط فوج کے حمایت یافتہ ہیں، حامی ہیں، ان کا موقف ہے، اور لیکن جناب نہیں، کہا جا رہا ہے کہ نہیں، تم مضبوط فوج نہیں چاہتے، تم مضبوط ادارے نہیں چاہتے، تم مضبوط پاکستان نہیں چاہتے، تم تو غدار ہو، یہ کہا جا رہا ہے۔ تو بہرحال انشاءاللہ بہت جلد پتہ چل جائے گا کہ ایکچول کون محب وطن ہے اور کون نہیں۔ بہرحال ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ ڈاکٹر شہباز گل اور مسئلہ خان صاحب ہے، مسئلہ خان صاحب ہے، اور خان صاحب کے درمیان اور ان کے درمیان جو آ رہا ہے، کیونکہ بڑا ایک ہدف ہے جی، بڑا ایک ہدف کر لیا ہے کہ ہم نے کچھ بھی کرنا پڑے، بلڈوز کرنا پڑے، برباد کرنا پڑے، تباہ کرنا پڑے، ہم نے یہ ہدف حاصل کرنا ہے۔ تو جب یہ چیز ہو تو پھر یہی ہوتا ہے جو ہو رہا ہے۔ آئی جی جیل خانہ جات، ابھی آپ تصور کریں کہ آئی جی جیل خانہ جات پی ٹی آئی کا، اور سب کچھ اپنا، جیل اپنی، یعنی کہ پنجاب حکومت کی، حکومت پنجاب میں ان کی، لیکن اس کے باوجود کیا ہوا، شہباز گل کو اڈیالہ جیل بھیجا جاتا ہے جوڈیشل ریمانڈ پہ، ڈاکٹر شہباز گل کو، اور کیا ہوتا ہے جی، ان کو بدترین جگہ پہ رکھا گیا، اڈیالہ جیل میں بدترین جگہ پہ رکھا گیا۔ سینیٹر گئے ڈاکٹر شہزاد وسیم کی، کیونکہ ڈاکٹر شہزاد وسیم ہے لیڈر آف اپوزیشن، ان کے ساتھ دیگر سینیٹرز گئے، اور جا کے انہوں نے دیکھا، ڈاکٹر شہباز گل سے ملاقات کی اڈیالہ جیل، پہلے تو ملاقات ہی نہیں ہونے دی گئی، کل اور پرسوں ملاقات، پرسوں ملاقات ہی نہیں ہونے دی گئی، سینیٹرز کو ملنے نہیں دیا گیا، اور دیگر جو لوگ تھے ان کو ملاقات نہیں کرنے دی گئی، سابق وفاقی وزراء گئے، ملاقات نہیں کرنے دی گئی، جیل حکام نے اس کے بعد پھر کل جو ہے وہ گئے جیل خانہ، ہوم منسٹر، پنجاب کے ہوم منسٹر گئے، کرنل ریٹائرڈ ہاشم ڈوگر صاحب، انہوں نے کیا وزٹ، اور اس وزٹ میں جب وہ پہنچے جیل میں، انہوں نے ڈاکٹر شہباز گل سے ملاقات کی، ان کو پتہ چلا، اور جب پتہ چلا، کیونکہ ان کو تو کوئی نہیں روک سکتا تھا، یہ آپ تصور کریں کہ ایک گورنمنٹ کس کی ہے، حکومت کس کی ہے، کیا کتنی بڑی ڈکٹیٹرشپ چل رہی ہے، آئین ایک طرف، قانون ایک طرف، عدالتوں کے فیصلے ایک طرف، اور ملاقات نہیں کرنے دی گئی۔
تو ہوم منسٹر جاتے ہیں، تب جا کے ان کو پتہ چلتا ہے کہ ڈاکٹر شہباز گل کو چکی میں رکھا گیا۔ چکی بدترین جگہ ہوتی ہے جیل میں، جہاں پہ انتہائی ملک دشمن ایسے عناصر کو رکھا جاتا ہے جن کو مقصد ہے کہ بس نہ یہ جینے پائیں نہ یہ مرنے پائیں۔ یہ حالت ہوتی ہے کہ ان کو موت بھی نہ آئے اور یہ زندہ بھی نہ رہے، اس طرح کی حالت ہوتی ہے۔ تو بہرحال ڈی آئی جی کو تبدیل کیا گیا، ایس پی کو تبدیل کیا گیا جیل خانہ جات، اور اس کے بعد مزید کیا جا رہا ہے۔ اسی لیے ان حالات میں یعنی کہ ان کے ایسے حصوں پہ تشدد کیا گیا بے لباس کر کے کہ جو وہ دکھا نہیں سکتے، اور مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ آخر یہ سلوک کیوں کیا جا رہا ہے، اور ان لوگوں کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے اور آئین اور قانون کے تابع رہ کے کرتے ہیں۔ عمران ریاض خان کا قصور کیا ہے؟ عماد یوسف کا قصور کیا ہے؟ ایاز میر صاحب کا قصور کیا ہے؟ سمی ابراہیم صاحب کا قصور کیا ہے؟ ارشد شریف صاحب کا قصور کیا ہے؟ صابر شاکر کا قصور کیا ہے؟ یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ ایک نہ ہم نے کوئی آئین کے خلاف بات کی، نہ کوئی قانون کے خلاف بات کی، نہ کوئی بغاوت کی، نہ کوئی غداری کی، جب کوئی ایسا جرم ہی نہیں کیا تو پھر یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ بے لباس کر کر کے مارنا، پیٹنا، تشدد کرنا، ویڈیوز بنانی، فوٹو بنانے۔ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کون سا انتقام ہے، آخر ہو کیا رہا ہے، کتنا بڑا نقصان ان 5-7 بندوں نے کر دیا ہے۔ یہ چیز جی بہرحال اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ حق اور سچ کی فتح ہوگی اللہ تعالیٰ کے ہاں، اور جو حق اور سچ پہ نہیں ہیں وہ انشاءاللہ العزیز ان کو شکست ہوگی۔ تو یہ تو صورتحال ہے اس وقت۔ سوال پوچھے جاتے ہیں، رزق چھینا جا رہا ہے، اور مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ صرف یہ ہے، ایک بات بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، جو چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے، زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ اختیار انسانوں کو دیتے ہیں کہ یہاں پہ فیصلے کریں، انصاف کریں، عدل کریں، اور جو اللہ کے دیے ہوئے اختیار کا غلط استعمال کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ عبرتناک سزا دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے رازق صرف اللہ تعالیٰ ہیں، اور اگر یہاں پہ کسی کے پاس کوئی اختیار ہے رزق دینے کا، اللہ تعالیٰ نے کسی کو اختیار دے دیا ہے کہ آپ اس انسان کا رزق آپ کے اختیار میں، آپ کے قلم سے ہے، تو جب وہ شخص اپنے حدود سے، اپنے اختیار سے تجاوز کرتے ہوئے کسی کا رزق چھینتا ہے اور اللہ کے دیے ہوئے اختیار میں بددیانتی کرتا ہے، خیانت کرتا ہے، تو اس کا انجام بھی بہت برا ہوتا ہے۔ یہ قرآن مجید کے اصول ہیں، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اصول ہیں۔ تو میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ عزت اور ذلت یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ یہ بھی انسان جب کسی اپنے اختیارات کے نشے میں بدمست ہو کے کسی کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کسی کو بے لباس کرتا ہے، تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ کیا یہ سارا کچھ آئین اور قانون کے تابع ہے؟ کیا ایسے احکامات کو ماننا اور ایسے احکامات پہ عمل درآمد کرنا، کیا یہ آئین اور قانون ہے؟ اس کا فیصلہ آپ خود کریں، عدالتوں کے فیصلے موجود ہیں۔ بہرحال جی یہ اس وقت صورتحال چل رہی ہے، اور اللہ خیر کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کرم کرے پاکستان پہ۔ اور ایک اور چیز بتا دوں کہ چلیں ٹائم پورا ہو گیا جی، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔